السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 یعنی 60 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس مد میں جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے استعمال کے لیے ایک پوری فہرست مہیا کر دی ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچ کر الجھتے ہیں کہ یہ مال کس کو دیا جائے، کس میں تقسیم کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی صریح وضاحت فرما دی اور ایک پوری فہرست دے دی ہے ہمیں، تاکہ ہم اس میں سے جو بھی اس لحاظ سے مستحق نکلے، معلوم ہو ہمیں، تو ہم اسے اس پر یہ مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو فقیروں کے اور مسکینوں کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں فقیر و مسکین سے مراد یہ ہے کہ جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ترین ہیں، ان پر سب سے پہلے خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ ان پر بھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے جو اس کام کے ذمہ دار ہیں، اس کام پر مامور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن یہ زکوٰۃ کا، صدقات کا ہوگا، ان کو جمع کرنے کا اور پھر ان کو تقسیم کرنے کا، ظاہر ہے کہ اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا، یہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، پورا ادارہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی یہ خرچ کیا جا سکتا ہے اگر وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں تو۔ ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے آنے جانے کا اخراجات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان پر یہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ پھر ایک اور مصرف اس کا فرمایا کہ تالیف قلوب مطلوب ہو۔ اس تالیف قلوب سے کی وضاحت کچھ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، سماعت فرمائیے، تالیف قلب کے معنی ہے دل موہنا۔ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش و عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کے سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی مدد نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیہ دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مطیع و فرمان یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ اس مد پر غنائم اور دوسرے ذرائع سے آمدنی سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مد سے بھی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں، تبھی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ہے گردنوں کو چھڑانے کے لیے۔ یہاں گردنوں کو چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی جرم میں پھنس گئے ہوں اور محسوس ہوتا ہو کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، کوئی بڑا جرمانہ کسی پر عائد ہو گیا اور محسوس ہوتا ہو کہ زیادتی ہو گئی ہے، یہ اصل میں اتنا قصوروار نہیں ہے جتنا بڑا جرمانہ ہو گیا، یا اس جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کوئی شریف آدمی جیل میں پھنس جائے، تو ایسے لوگوں کی گردن چھڑانے کے لیے بھی مدد کی جا سکتی ہے ان پیسوں سے۔
ان کا جرمانہ ادارہ ادا کر سکتا ہے اور ان کی جان چھڑا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اطمینان ہو جائے کہ آدمی نے اس قدر زیادتی نہیں کی جتنی زیادہ اس کو سزا دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور مد جو اس خرچ کا ہے وہ یہ فرمایا کہ قرض داروں کی مدد کرنے میں، یعنی جو لوگ مقروض ہیں اور ہم ان کے حالات جانتے ہیں کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتے یا مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، آمدنی نہیں ہے ان کے قرض ادا کرنے میں بھی اس مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا گیا راہ خدا میں، یہ بھی بڑے وسیع معنی میں لفظ ہے کہ فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، اس میں تو کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کوئی آدمی مسجد بنوا سکتا ہے، اسپتال بنوا سکتا ہے، مدرسہ بنوا سکتا ہے، کوئی بھی فلاحی ادارہ بنا سکتا ہے، کتابیں شائع کر سکتا ہے دینی۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی دین کی طرف لانے یا خلق خدا کی خدمت میں استعمال ہو سکتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے۔ پھر آخری استعمال فرمایا گیا مسافر نوازی، یعنی مسافر جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں ظاہر ہے ان کی کوئی آمدنی تو نہیں ہوتی، وہ سفر میں صرف خرچ ہی کرتے ہیں، تو ہمیں اگر معلوم ہو کہ کوئی مسافر مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، تو اس مال سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے اور دانا بینا ہے، جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان حالات سے بھی واقف ان لوگوں کے جن کی ہم مدد کر رہے ہیں، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ ہم کیسے مدد کر رہے ہیں، کتنی مدد کر رہے ہیں اور کس کی مدد کر رہے ہیں، اور نیت کے حساب سے ہم کو اس کا پورا اجر ملے گا، اس بات پہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔